بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 416 اور نیا سبجیکٹ ہے، اور اس کا آج پہلا حصہ ہے، یعنی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ پیج ہے 456۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین یہ سریہ چھوٹے چھوٹے حملے اس میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ناظرین پہلی قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 416۔ ناظرین اس سے پچھلے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے واقعہ افق بیان کر چکے ہیں۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات، پہلا پوائنٹ ہے سریہ دیار بنی قلب، علاقہ دومت الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان سنہ 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمازر بنت اسبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔
ناظرین پوائنٹ نمبر 2 ہے اس کا، سریہ دیار بنی سعد اللہ کا فدق۔ یہ سریہ شعبان سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آ گیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ بنو سعد نے کسی جگہ جتھا بندی کی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ نے ان پر شب خون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار دبر بن علیم تھا، ان کا سردار دبر بن علیم تھا۔ ناظرین اسی کا تیسرا پوائنٹ ہے سریہ وادی القری۔ ناظرین یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان سن 6 میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ کا بیان ہے، اس سریہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیز تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں کرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستیں اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ نے یہ لڑکی مجھ یعنی سلمہ بن اکو سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ ام کرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شاہ سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4 ہے سریہ ارنیین۔ ناظرین ہم اس کو رکھیں گے ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ آج کا ویلاگ نمبر 416 جس کی یہ پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، یہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ سریہ ارنیین یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں،
موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے۔